ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے افراد اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ یہ ووٹنگ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت تمام پارٹیاں اپنے نعروں، دعووں، وعدوں اور منشور کے ساتھ میدان میں ہیں۔ 1 مہینے سے زائد ہم نے سب کی باتیں سنی، اب فیصلہ ہم پہ ہے۔ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بطور ووٹر کس طرح اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اپنا امیدوار ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے جو اپنے ووٹر کو کبھی مایوس نہ کریں، ہندوستان کی سالمیت و وقار پہ کبھی کوئی حرف نہ آنے دے۔ انتخابات میں بینرز کی بھرمار، خوابوں کے دور، ہمارے مرنے والوں پر ہمیں تسلیات دے کر گلیوں کی پختگی، امیدواروں کے عوام کے ساتھ رقص کے تمام معاملات سے اکثر قطع تعلق کیجیے اور اپنے انگوٹھے پہ ہندوستان کی ترقی کی روشنائی لگائیے۔ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے، بس اپنے ضمیر سے رائے لے کے جس امیدوار کے حق میں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ ملک کو آگے لے جا سکتا ہے؟ کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ آپ کا قیمتی ووٹ اس کا حق بنے؟ نہ تو کسی کی سنیے اور نہ ہی کسی کے انتخابی نعرے پہ جائیے۔ اپنے ووٹ کی طاقت سے اندھی تقلید کو شکست دیجیے۔ اس کاغذ کے ایک ٹکڑے سے برادری عزم کے بت کو پاش پاش کر دیجیے۔ حقیقی معنوں میں ہم کہہ سکے کہ ہمارے ووٹ نے اس ملک کی تقدیر سنوارنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کوشش کیجیے کہ نہ تو کسی امیدوار کے گاڑی میں لے جانے کی مہربانی پہ ووٹ دیں، نہ ہی کسی بھی حضرت کی جانب سے کھانے کی لالچ میں اپنا ووٹ اس کی جھولی میں ڈال دیں، نہ ہی کسی بھی جز وقتی مفاد کے خاطر اپنے ووٹ کا سودا کیجیے، نہ ہی کسی عارضی یقین دہانی پہ اپنا ووٹ لاوارث کیجیے۔ اس مرتبہ اپنے ووٹ کو تبدیلی کا ضامن بنا لیجیے اور اس ملک پہ احسان کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا درست استعمال کر کے ایک ذمہ دار ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اس گواہی کو کسی بھی ایسے شخص کے لیے بنا تفریق، فرقہ، گروہ، رنگ، زبان، نسل استعمال کیجیے جس پہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ وہ آگے جا کے نہ صرف آپ کے جان و مال کا حقیقی تحفظ کرے گا بلکہ وہ قوم و ملک کا وفادار بھی رہے گا۔ اس انتخابات کو نقطۂ آغاز بنا لیجیے۔ برادری اعظم کے خلاف ان انتخابات کو پہلی سیڑھی سمجھ لیجیے۔ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنے کی ان انتخابات میں فیصلے کی قوت پیدا کر لیجیے۔ آج کے بعد ووٹ کسی کی سفارش پہ نہیں بلکہ اپنی بہتری کے لیے دیں گے۔ گھر سے نکلتے ہوئے تہیہ کر لیجیے کہ آپ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آج یہ ووٹ اپنے عقل و شعور کے مطابق ہی دیں گے۔ آپ عزم مصمم کر لیجیے کہ اس مرتبہ ووٹ کی پرچی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کا استعمال ایسی شخصیت کے لیے کریں گے جسے شاید پوری دنیا غلط بھی کہے تو آپ کا دل اس کو ووٹ دیتے ہوئے مطمئن ہو۔ جتنی زیادہ تعداد میں آپ ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ ڈالنے آئیں گے، اتنی تیزی سے ہندوستان ترقی کرے گا۔ اپنے ووٹ کی طاقت کو ہندوستان کی ترقی کی ضمانت سمجھ لیجیے۔ آج اگر آپ نے ووٹ کا درست استعمال بنا کسی خاندان، گروہ، ذات، برادری سے وابستگی کے کر لیا تو یقین رکھیے کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ایک روشن ہندوستان میں سانس لے گی۔ چھٹی کا دن منانے کے بجائے اپنے گھروں سے اپنے زور بازو پہ نکلیے۔ کسی لالچ میں آئے بنا اپنے ضمیر کو ووٹ دیجیے۔ کسی بھی فائدے کے بنا ووٹ اپنے شعور کو دیجیے۔ کسی بھی عارضی یقین دہانی کے بجائے اس مرتبہ ووٹ صرف اپنی ذات کو دیجیے۔ آپ کسی بھی ذات پات کے چکر، برادریوں کے چکر میں ووٹ دینے کے بجائے صرف اور صرف اپنے مستقبل کو ووٹ دیجیے۔ جس کو آپ کا دل بہتر سمجھے بس اس کو ووٹ دیجیے۔ تمام اشتہارات، بینرز، پوسٹرز، نعروں، دعووں، ریلیوں، جلسوں سے قطع نظر ہو کے اگر آپ نے ہندوستان کو ووٹ دیا تو یقین رکھیے اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اس لیے ہر فرد کوشش کیجیے اور اپنے گھر سے نکلیے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے اور اس ملک کے بہتر حکمراں جو فرد ایسا ہو کہ اس ملک کو صحیح معنی میں لے کر چل سکتا ہو، اللہ ایسے افراد کو ہمارے ملک کے لیے حقیقی معنی میں حاکم حکمراں بنائے۔ اس وقت ہماری یہی دعا ہے اور ہر فرد سے یہی امید کی جاتی ہے کہ ہر فرد اس کی خوب دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں جس طرح بھی افراد ہو، جہاں ایسے ہو جو غفلت میں سو رہے ہو، سستی میں ووٹ دینے نہیں آ رہے ہو، تو ہم ان کے گھر جائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو کوشش کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی ووٹ دے، ووٹ کی حقیقت ان کو بتانے کی کوشش کرے، ان کو وہاں تک لے جانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہماری یہ چند محنت اور کوشش رہی تو اللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہمارے سامنے ضرور دکھائے گا۔ اس لیے آپ اس پر توجہ دیں اور آگے بڑھیں اور یاد رکھیں الیکشن ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے بڑے اس کی مکمل فکریں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، بہت لوگ اس کی فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ الیکشن پر توجہ دیجیے۔ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، حالات کو سمجھ کر جس طرح حالات دیگر وہ ہیں اس بات کو سمجھتے ہوئے الیکشن کو اپنے دل کے اندر جگہ دے، اہمیت دے۔ ناچاکی اور ہمارے اندر اختلافات، ہمارے جو مسائل ہے اس کو پرے رکھتے ہوئے، اسے دور رکھتے ہوئے الیکشن کو اہمیت دینے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کیا آپ نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا اور آپ نے سمجھا کہ الیکشن ہے، الیکشن میں چلتا ہے، لوگ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے نہیں، ہم توجہ نہیں دیتے؟ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل اور غلامی کا شکار ہو جائے۔ انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کی، صرف اس بنا پر آزادی حاصل کی کہ ہم یہاں ہندوستان میں اپنی زندگی صحیح معنی میں گزار سکے۔ یاد رکھو کہ ہمیں بندھارن، آئین اور ہمیں آئین نے، ہمیں بندھارن نے ہمیں جینے کی طاقت دی ہے، ہمیں اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یاد رکھو، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں اور اس کی فکریں نہیں کی تو نسلیں اس کے لیے روئے گی۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں اور اپنا خیال بھی رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پر ضرور توجہ دیں گے۔ دور بیٹھا یہ آپ کا ساتھی، دور بیٹھا یہ آپ کا بھائی آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، ہندوستان کو مضبوط کیجیے اور آپ اپنا خیال بھی رکھیں۔ السلام علیکم۔